الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون وقال الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وقال وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ صدق اللَّهُ العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ آمین یا رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور حج اور قربانی کا جو اصل فلسفہ ہے، یہ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے۔ سب سے پہلے تو ہم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے جو اہم واقعات ہیں اور ان سے جو ہمارے لیے سبق ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور بعد میں حج اور قربانی اور عید الاضحیٰ اس کا جو اصل مقصد ہے، اس کا جو اصل فلسفہ ہے، وہ بھی مختصراً آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو سمجھنے سے پہلے انسانی زندگی کا جو اصل فلسفہ اور مقصد ہے اس کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورۃ الملک میں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہی اللہ ہے جس نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرنے والا ہے۔ تو گویا کہ انسانی زندگی کا اصل مقصد وہ آزمائش اور امتحان ہے جس کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے۔ اسی مقصد کو سورۃ الدہر میں ان الفاظ میں بیان فرمایا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے انسان کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا تاکہ ہم اسے آزمائیں، اور اس کے لیے ہم نے اسے سماعت بھی عطا کی اور بصارت بھی عطا کی۔ اور سورہ کہف میں اللہ فرماتے ہیں کہ نہ صرف انسان بلکہ زمین اور جو کچھ زمین کے اوپر ہے یہ سب کچھ امتحان اور آزمائش ہی کے لیے۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، اللہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ زمین پر ہے ہم نے زمین کو اسے سجا دیا ہے، خوبصورت بنایا ہے، زمین کی زیبائش کی ہے، اسے ڈیکوریٹ کیا ہے۔ کیوں؟ تاکہ ہم دیکھیں کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرنے والا ہے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُوزًا، اور ایک وقت آئے گا کہ یہ زمین جو تمہیں بڑی خوبصورت نظر آتی ہے، جس کی خوبصورتی تمہاری نگاہوں میں کھب جاتی ہے، اس کو بالکل چٹیل میدان بنا کے رکھ دیں گے۔ یعنی وہ آزمائش اور امتحان کا جب وقت ختم ہوگا تو دنیا کی بساط کو لپیٹ دیا جائے گا۔ تو انسانی زندگی کا اصل مقصد وہ امتحان اور آزمائش ہے جس کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، اور یہ امتحان اور آزمائش ہر انسان سے اس کے مقام اور مرتبے کے مطابق ہوتی ہے۔ جس کا جتنا اونچا مقام ہے اس کا امتحان اور اس کی آزمائش اتنی ہی سخت۔ چنانچہ سورۃ العنکبوت کی پہلی آیت ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا باللہ وہم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھا ہے
کہ صرف اتنا کہنے پر کہ ہم اللہ پر ایمان لائے انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور ہم انہیں آزمائیں گے نہیں؟ تو گویا کہ یہ آزمائش اور امتحان یہ انسانی زندگی کے ساتھ لازم و ملزوم ہے، جڑی ہوئی ہے. اور یہ امتحان اور آزمائش سب سے سخت جو ہے وہ حضرات انبیاء کرام کا ہوا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، نحن معاشر الانبیاء اشد بلاء ثم الامثل فالامثل، کہ ہم جو نبیوں کی جماعت ہیں ان کا امتحان سب سے سخت ہوتا ہے، اور پھر ان کے بعد جس کا مقام اور مرتبہ جتنا زیادہ ہے اس کا امتحان اتنا ہی سخت ہوتا ہے. تو زندگی کا اصل مقصد امتحان اور آزمائش ہے، اور اللہ کی نگاہ میں جس کا جتنا مقام اور مرتبہ ہے اس کی اسی لحاظ سے آزمائش ہوتی ہے. چنانچہ ایک ایک کر کے اپنے ذہنوں میں نبیوں کے ناموں کو تازہ کریں اور دیکھیں کہ اللہ نے کس کس آزمائش سے انہیں گزارا ہے. تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو اگر ہم سمجھنا چاہتے ہیں کسی ایک لفظ کے اندر تو وہ یہی امتحان کا لفظ ہے. یہ امتحان آپ کو عروج پر نظر آئے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت. یہی وجہ ہے کہ سورۃ البقرہ میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم کو ان کے رب نے بڑی بڑی باتوں میں اور بڑے بڑے امتحان میں سے گزارا، لیکن وہ کامیابی کے ساتھ تمام امتحانوں میں سے گزر گئے. قال انی جاعلک للناس اماما، تو اللہ نے فرمایا کہ اب دنیا کی امامت آپ کے سپرد کی جاتی ہے. اس امتحان میں سے نکلیں گے، اپنے آپ کو اہل ثابت کریں گے تو امامت ملے گی. چنانچہ مختصراً ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں کون کون سی آزمائشیں آئیں، کون کون سے امتحان آئے جس میں سے آپ کامیابی کے ساتھ گزرے ہیں. اور امتحان لینے والی ہستی بھی یہ پکار اٹھی کہ میرا یہ بندہ تمام امتحانوں میں کامیابی سے گزر گیا ہے. دیکھیں اس ماحول کا تصور کیجئے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھ کھولی ہے. وہ کیسا ماحول تھا جس میں ہر طرف کفر ہے، ہر طرف شرک ہے، سیاسی شرک بھی موجود ہے اور مذہبی شرک بھی موجود ہے. سیاسی شرک کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص اقتدار پر بھی بیٹھا ہو لیکن وہ یہ کہے کہ میں اپنی مرضی کروں گا، مجھے نہیں پتا کہ اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ کا دین کیا چاہتا ہے، میں تو اپنی مرضی کروں گا. یہ سیاسی شرک ہے جس نے آج پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے. کیا مسلم اور کیا غیر مسلم. اور ایک مذہبی شرک بھی ہے، اور آپ نے پڑھا ہوگا کہ وہاں بتوں کی پوجا بھی ہے، چاند ستاروں کی پوجا بھی ہے، درختوں کی پوجا بھی ہے. بت بنائے بھی جاتے ہیں، ان کو فروخت بھی کیا جاتا ہے. ایک ایسا ماحول جس میں توحید نام کی کوئی روشنی کی ایک کرن بھی موجود نہیں ہے. ایسے ماحول میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی آنکھ کھولتے ہیں. لیکن پہلا جو امتحان تھا وہ عقل اور فطرت کا امتحان ہے کہ انسان کی یہ عقل اور فطرت اسے کہاں تک پہنچاتی ہے. چنانچہ بڑا پیارا انداز ہے، اگر آپ نے سورہ انعام میں پڑھا ہو، قوم کے ساتھ مکالمہ ہے اور الفاظ کیا آتے ہیں، فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، جب رات چھا گئی، اندھیرا ہو گیا تو آپ نے ستارے کو دیکھا. قال ھذا ربی، آپ نے پوچھا یہ میرا رب ہے. یعنی اس کو تھوڑا سا زور دے کے بولیں گے تو تب فکرے کی سمجھ آئے گی.
اس کو صرف یہ کہہ دیا جائے کہ آپ نے ستارے کو دیکھا اور آپ نے فرمایا کہ یہ میرا رب ہے، تو اس میں وہ زور پیدا نہیں ہوتا. اس کو عربی زبان میں استفہام انکاری کہا جاتا ہے، یعنی ایسے انداز میں سوال کرنا جس کے اندر خود نفی ہو. کیا یہ میرا رب ہے؟ فلما افلا، جب وہ غروب ہو گیا، قال لا احب الافلین، تو آپ نے فرمایا کہ میں غروب ہونے والوں سے محبت نہیں کرتا. فلما رأى القمر بازغا، پھر جب آپ نے چاند کو چمکتا ہوا دیکھا، قال ھذا ربی، آپ نے پوچھا یہ میرا رب ہے. فلما افلا، جب وہ بھی غروب ہو گیا، قال لئن لم يهدني ربی لاکونن من القوم الضالین، تو آپ نے فرمایا کہ اگر میرا رب ہی مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں بھی گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاتا. فلما رأى الشمس بازغة قال ھذا ربی ھذا اکبر، جب سورج کو چمکتا ہوا اور روشن دیکھا تو آپ نے فرمایا یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے. فلما افلت، جب وہ بھی غروب ہو گیا، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، تو آپ نے اعلان کر دیا کہ میری قوم، میں اسے بری ہوں جو شرک تم کرتے ہو. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اور میں نے تو اپنے چہرے کا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا ہے جو آسمان اور زمین کی پیدا کرنے والی ہے، اور میں ہرگز مشرکوں میں سے نہیں ہوں. یہ گویا کہ ایک سمجھانے کا انداز تھا، ایک ترکیب تھی جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں ڈالی، اور گویا کہ اس امتحان میں آپ کامیابی سے گزرے. اب ایک امتحان میں سے نکلے ہیں تو اگلا امتحان اس سے زیادہ سخت آ گیا، اور وہ کیا ہے؟ اسی توحید کا سبق اپنے گھر والوں کو بھی دو. اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ سب سے مشکل سمجھانا جو ہے وہ گھر میں ہی ہوتا ہے. میں بڑے آرام کے ساتھ آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، یہاں شاید وہ مخالفت نہیں ہوگی جو مخالفت گھر میں ہوگی. چنانچہ آپ نے اپنے والد کو سمجھایا جس کا نام قرآن عازر کہا ہے، وہ بت پرست بھی تھا اور بت گر بھی تھا، اور نمرود کے دربار میں اس کے پاس ایک بڑا مذہبی عہدہ بھی تھا. بڑے پیارے الفاظ آتے ہیں سورہ مریم میں، اگر آپ جا کے پڑھیں، یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے ابا جان شیطان کی بندگی اور عبادت نہ کیجیے. ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اس لیے کہ شیطان وہ تو رحمان کا نافرمان ہے، آپ اس کے پیچھے لگے ہوئے، ایک اللہ کو چھوڑ کے بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، یہ گویا کہ شیطان کی پوجا. یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اور اے ابا جان میں ڈرتا ہوں کہ رحمان کی طرف سے کہیں کوئی عذاب آپ کو اپنی لپیٹ میں نہ لے لے. فتکون للشیطان ولیا، اور آپ کے بارے میں یہ اعلان کر دیا جائے کہ آپ مستقل طور پر شیطان کے ساتھی اور دوست. اور بڑے پیارے الفاظ آتے ہیں، یا ابتی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک، اے ابا جان میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا. اتبعنی اہدک صراطا سویا، آپ میری پیروی کیجئے، میں سیدھے راستے کی طرف آپ کی ہدایت اور رہنمائی کروں گا. اتنے دو ٹوک انداز میں سمجھایا. اور باپ کا آگے سے کیا جواب تھا؟ اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم ہمارے معبودوں سے ہمیں دور کرنا چاہتے ہو؟ لئن لم تنتہی لارجمنک، اور اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا. وہجرنی ملیہ، جاؤ میری نگاہوں سے دور ہو جاؤ.
یہ اس کا میں نے مہذب ترجمہ کیا ہے، ورنہ آپ تصور کیجئے کہ ایک باپ غصے میں ہو اور وہ بیٹے کو کہے کہ میری نگاہوں سے دور ہو جاؤ، تو وہاں پہ وہ کون سے لفظ استعمال کرے گا؟ اس کا حقیقی ترجمہ یہ بنتا ہے واہجرنی ملیہ۔ قال سلام علیک، تو ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ پر سلامتی ہو۔ سأستغفر لک ربی، میں عنقریب اپنے رب سے آپ کے بارے میں استغفار کروں گا، انہ کان بی حفیہ، اس لیے کہ وہ میرے ساتھ بڑا رحم دل ہے، میرے ساتھ بڑی محبت کرنے والا ہے۔ یہ بڑا کٹھن امتحان تھا جس میں سے اللہ نے اپنے پیغمبر کو گزارا ہے۔ اس امتحان میں سے گزرے، ایک امتحان اور آ گیا، اور تصور کیجئے کہ ایک امتحان آنے والا وہ پہلے سے زیادہ سخت ہو رہا ہے۔ اب اگلا امتحان یہ درپیش ہوا کہ اب قوم کو سمجھایا بھی جائے، اس کے ساتھ ٹکر بھی لی جائے، اور بت شکنی کا کام بھی کیا جائے۔ حالانکہ سمجھا تو آپ پہلے سے بھی رہے تھے نا، اذ قال لأبیہ وقومہ ما ھذہ التماثیل التی انتم لھا عاکفون۔ ذرا اس وقت کو یاد کرو کہ جب حضرت ابراہیم نے اپنی قوم سے اور اپنے باپ سے کہا تھا کہ یہ کیا تصویریں اور مورتیاں تم بنا کے اس کے دائیں بائیں اعتکاف کی حالت میں بیٹھ جاتے ہو، یہ کون سی عبادت؟ تو انہوں نے آگے سے یہ جواب دیا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو یہی کچھ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو سمجھانے کا آغاز تو ہو چکا تھا، لیکن قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ایک موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ انہیں دھمکی بھی دی تھی کہ جب تم کہیں دائیں بائیں ہوگے، اپنے معبودوں کو تنہا چھوڑو گے، تو میں ان کے بارے میں لازماً کو چال چلوں گا۔ تاللہ لأکیدن اصنامکم اذ ولوا مدبرین۔ چنانچہ وہ وقت آیا اور قوم کسی میلے میں گئی اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان کے بت خانے میں گئے اور توڑ پھوڑ کے سب کو رکھ دیا۔ واقعات آپ نے اکثر سنے ہیں، لہٰذا میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قوم کے ریئیکشن کا اندازہ نہیں تھا کہ قوم کیا کرے گی؟ معبود جھوٹا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کی توہین کریں گے تو آگے سے جس طرح کا ریئیکشن ہوگا اس کا خوب تصور کیا جا سکتا۔ اندازہ تھا کہ قوم چھوڑے گی نہیں، لیکن جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہے، جو امتحان اللہ نے کندھے پر ڈالا ہے، لہٰذا ظاہر بات ہے کہ اس میں سے تو گزرنا ہے، وہ تو کام کر کے رہنا۔ قوم کے لوگ واپس آئے اور انہوں نے دیکھا کہ ہمارے معبودوں کا کیا تیا پانچا کر کے رکھ دیا گیا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا ہے۔ آپس میں مشورہ ہوا کہ ایک نوجوان کو ہم نے ان بتوں کے خلاف باتیں کرتے ہوئے سنا ہے، جس کا نام ابراہیم ہے، اسے بلایا جائے۔ آپ کو بلایا گیا، آپ سے پوچھا گیا کہ یہ کام آپ نے کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو بڑا ہے اس سے پوچھو اگر یہ بولتا ہے، فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ، ان سے پوچھو اگر یہ بولتے۔ اور قرآن مجید کا بڑا پیارا وہ مقام ہے کہ وہ اپنے دل ہی دل میں شرمندہ ہوئے، سر جوڑ کے بیٹھ گئے کہ بات تو ابراہیم کی صحیح ہے، کہ کس کی عبادت اور بندگی کے اندر ہم جو ہیں وہ ہلکان ہوئے جا رہے ہیں، جو اپنی حفاظت خود بھی نہیں کر سکتے۔ قرآن نے گواہی دی ہے کہ اپنے دلوں میں انہوں نے جھانکا اور دلوں نے گواہی دی کہ بات اس کی صحیح ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ دنیا کے مفاد اور تعصب اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے انسان بات کو صحیح سمجھ کر بھی ٹھکرا دیتا ہے۔ ان کے جو بت تھے وہ صرف بت نہیں تھے، بلکہ پورا ایک کاروبار تھا جس پہ زد پڑتی انہیں نظر آتی تھی، لہذا ٹھکرا دیا گیا، حضرت ابراہیم کی بات کو نہیں مانا۔ اور بڑے پیارے الفاظ آئے ہیں کہ جب قوم نے کہا کہ ابراہیم تم جانتے ہو
کہ نہ یہ بولتے ہیں نہ یہ اپنا دفاع خود کر سکتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ قرآن مجید میں کیا ہے کہ لعنت ہے تم پر اور ان پر جن کی تم پوجا کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر. یہ امتحان ختم ہوا. اب اگلی آزمائش کیا ہے, اگلا امتحان کیا ہے؟ اور میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ ذرا سوچئے کہ اس کے اندر وہ آہستہ آہستہ شدت پیدا ہو رہی ہے. اب یہ ہے کہ بادشاہ کے دربار میں جائیں اور ذرا اس کے ساتھ مکالمے بازی کریں, اسے توحید کا پیغام سنائیں. اور بادشاہ بھی وہ جس کی شان و شوکت اور ٹھاٹ باٹ وہ بڑے مشہور تھے. ذرا تصور کیجئے نا کہ اس زمانے کے بادشاہ جن کے سامنے وہ سینکڑوں درباری جو ہیں وہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں, کسی میں جرت نہیں ہوتی کہ آنکھیں اٹھا کے بادشاہ کو دیکھ بھی سکے. لیکن اللہ کا ایک بندہ سامنے کھڑے ہو کے تو بے خوف و خطر وہ پورا پیغام سامنے رکھ دیتا ہے. اور بادشاہ نے پوچھا کہ ابراہیم تمہارا رب کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت, میرا رب تو وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے مارتا بھی ہے. قال انا احیی و امیت, تو نمرود نے کہا کہ یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں, یہ کون سا کرنے والا کام ہے؟ قید خانے سے اس نے 2 قیدیوں کو بلایا, ایک کو آزاد کر دیا, ایک کی اس نے گردن کاٹ دی. اس نے کہا کہ زندگی موت تو میرے اختیار میں بھی ہے. اب ابراہیم علیہ السلام نے اندازہ لگا لیا کہ جو شخص اس طرح کی بحث پر اتر آتا ہے اب اس کو اس انداز سے نہیں سمجھایا جا سکتا, اس کی کٹ حجتی کا جواب اسی انداز میں دیا جائے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بها من المغرب فبہت الذی کفر. میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے, تم ذرا مغرب سے نکال کر دکھاؤ. اور قرآن مجید کے الفاظ کیا ہیں؟ فبہت الذی کفر, وہ کافر جو تھا وہ مبہوت رہ گیا, اس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, اور ایسے نافرمانوں کو اللہ ہرگز ہدایت نہیں دیتا. اب اگلا امتحان آ گیا, اگلی آزمائش ہے. اس لیے کہ بادشاہ نے یہ محسوس کر لیا کہ جو ہمارے مذہبی عقائد ہیں اس پر بھی ابراہیم نے بڑی کاری چوٹ لگائی ہے, اور میرے دربار میں کھڑے ہو کے جس طریقے سے مجھے چیلنج کیا ہے, اس کو اگر روکا نہ گیا تو معاملہ بڑی خطرناک حد تک پہنچ جائے گا. لہذا قتل کی دھمکی کہ اپنی تبلیغ سے باز آ جاؤ ورنہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا. اور مقصد کیا تھا کہ ان کو ڈرائیں گے, دھمکائیں گے, ہو سکتا ہے یہ باز آ جائیں. لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی استقامت اور آپ کا ایمان 1 انچ برابر بھی پیچھے نہیں ہٹے. آپ مختصراً یہ کہ آگ میں ڈالا گیا, لیکن آگ میں گرنا تو قبول کر لیا ہے آپ نے, لیکن جس بات کو حق سمجھا ہے اس کو ڈنکے کی چوٹ پر بیان بھی کیا ہے اور اسے پیچھے بھی نہیں ہٹے. اور اقبال یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. یہ تو عشق اور محبت تھی جس نے ابراہیم کو آگ کے اندر ڈالا جانے پر مجبور کیا. آپ نے اس کو قبول کر لیا, ورنہ عقل سے مشورہ لیتے تو عقل کبھی بھی اجازت نہ دیتی کہ آگ کے اندر گرا جائے. یہی فرق ہے نا وہ جذبات کا اور عقل کا. عقل جو ہے یہ صراط مستقیم تو دکھا دے گی کہ یہ راستہ صحیح ہے, یہ راستہ غلط ہے, عقل یہ تو بتائے گی, لیکن سیدھا راستہ دیکھنے کے باوجود عقل اس پر چلا نہیں سکتی. اس پر جذبات چلائیں گے, اس پر محبت چلائے گی, اس پر شوق چلائے گی. ورنہ دین کے راستے پر چلنے کے لیے عقل سے کام لیں گے تو عقل آپ کو جگہ جگہ نفع نقصان دکھائے گی,
اس میں یہ نفع ہے، اس میں یہ نقصان ہے، اور جو انسان نفع نقصان کے چکر میں پڑ گیا وہ دین کے کسی کام کا نہیں۔ عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی، لیکن اللہ کے فضل سے کیا ہوا؟ یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم فارادوا بہ کیدا فجعلناہم الاخسرین۔ ہم نے حکم دیا کہ آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جائے ابراہیم کے لیے۔ انہوں نے ابراہیم کے بارے میں چال چلی اور ہم نے انہیں ذلیل و رسوا کر دیا۔ لیکن ابھی امتحان ختم نہیں ہوئے، ابھی اور لمبی فہرست پڑی ہے۔ اگلا امتحان یہ درپیش ہوا کہ اب یہاں سے ہجرت کریں، اپنے وطن کو چھوڑیں۔ اور ذرا تصور کیجئے، یہ آج کے زمانے کی ہجرت نہیں ہے کہ جب انسان کو موجود ہے کہ دائیں کیا ہے بائیں کیا ہے، پوری جغرافی سے انسان واقف ہے، لیکن اس وقت تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ کدھر کو جانا ہے اور آگے کن لوگوں سے واسطہ پڑے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت کی ہے اور آپ کے صحابہ نے ہجرت کی ہے تو مقام پہلے سے طے تھا کہ مدینہ میں جانا ہے، لیکن یہاں تو وہ بھی طے نہیں ہے۔ دائیں بائیں کیسے ممالک ہیں، کون کون سے مذہب کے لوگ ہیں، آج سے 5000 سال پہلے انسان کا علم اتنا ترقی پہ نہیں پہنچا تھا، لیکن اللہ کے سہارے اپنے گھر سے نکلے ہیں۔ انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کی طرف چلتا ہوں، وہ میری رہنمائی کرے گا کہ میں نے کدھر جانا ہے۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب گھر سے نکلے ہیں تو حضرت سارہ آپ کی اہلیہ ہیں ساتھ، اور حضرت لوط جو آپ کے بھتیجے ہیں وہ آپ کے ساتھ۔ حضرت لوط کی جو بعثت ہے وہ تو سدوم اور عمورہ کی بستیوں کی طرف ہے، انہیں ادھر کو بھیج دیا گیا، اور حضرت سارہ کو لے کر آپ مصر پہنچے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے، عراق میں پیدائش ہوئی ہے اور کہاں کہاں کا سفر کیا۔ عراق سے آگے شام بھی آئے گا، اردن بھی آئے گا، فلسطین کے علاقے بھی ہیں، اور وہ صحرائے سینا پورا کراس کر کے پھر وہ آگے مصر، ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ۔ اور مختصراً یہ کہ وہاں کے بادشاہ نے حضرت ہاجرہ جو اس وقت شہزادی تھیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کی، ان کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا ہے، تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے۔ بڑھاپے میں پہنچتے ہیں تو اللہ سے دعا کرتے ہیں ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ نیک اولاد میں سے عطا کر۔ اللہ نے 2 بیٹے عطا کیے، حضرت اسحاق بھی ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی۔ اور پچھلی مرتبہ میں آپ کو وہ دعا سنا چکا ہوں کہ دونوں بیٹوں کے ملنے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے کون سی دعا نکلی؟ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعا۔ تمام تعریف اور شکر اس اللہ کا ہے جس نے بڑھاپے میں مجھے اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے عطا کر دیے، اور یقیناً میرا رب تو دعاؤں کا سننے والا ہے، وہ دعا کو سنتا بھی ہے اور اسے قبول بھی کرتا ہے۔ اس کے بعد پوری زندگی آپ نے سفر میں گزاری ہے، کبھی مصر میں ہیں، کبھی شام میں ہیں، کبھی اردن میں ہیں، کبھی فلسطین میں ہیں، کبھی حجاز میں ہیں، اور کام کیا کیا؟ وہ جگہ جگہ توحید اور دین کی دعوت کے مرکز آپ نے قائم کیے ہیں۔ امت آپ کو نہیں مل سکی جو ساتھ دیتی، اکیلے ہیں یا بچے ساتھ ہوں گے؟ اور قرآن مجید کی کیا گواہی ہے کہ ان ابراہیم کانت امتوں واحدہ، ابراہیم علیہ السلام کا جو معاملہ ہے وہ ایک امت کی طرح ہے، ایک بندے نے اتنا کام کر دیا ہے گویا کہ وہ پوری امت ایک کام کرتی ہے، وہ پوری زندگی مسافروں کی مانند گزاری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا تو حضرت ہاجرہ کو اور ننھے اسماعیل کو وہ مکے کی سنگلاخ زمین پہ آگے آپ نے چھوڑا،
اور آج سے 5000 سال پہلے کے مکہ کا تصور کیجئے. 5000 سال پہلے مکہ کیا ہوگا؟ ایک ایسا جنگل جس میں دور دور تک کسی انسان کا نام نہیں ملتا تھا, اور جنگلی درندوں سے بھرا ہوا وہ جنگل. لیکن اللہ کا حکم ہے تو وہاں بیوی بچوں کو اللہ کے سہارے پر چھوڑا. یہ باتیں کہنی بہت آسان ہوتی ہیں, سننا بھی بہت آسان ہے, لیکن ایسی آزمائشوں میں سے گزرنا یہ گویا کہ پہاڑ کے برابر. 100 سال کے قریب آپ کی عمر پہنچتی ہے تو زندگی کا سب سے سخت امتحان. اور وہ کیا ہے؟ سورہ صافات میں بڑے پیارے الفاظ آتے ہیں. ایک دن آپ نے خواب میں دیکھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں, اور نبی کا جو خواب ہے وہ بھی وحی کی ایک شکل ہوتی ہے, وہ بھی گویا کہ اللہ کی طرف سے ایک پیغام اور حکم ہوتا ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے مشورہ کیا, فانظر ماذا ترا, دیکھو تمہاری کیا رائے ہے, مجھے کیا کرنا چاہیے. قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. تو بیٹا جو ہے وہ باپ سے زیادہ فرما بردار ہے اللہ کا. اللہ کے حکم پر جھکنے کے لیے وہ باپ سے زیادہ جو ہے وہ اس کے اندر شوق اور جذبہ ہے. فرمانے لگے کہ ابا جان, آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ اسے کر گزریے, اور یقیناً آپ مجھے اللہ نے چاہا تو صبر کرنے والوں میں پائیں گے. فلما اسلما, تو جب وہ دونوں اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے. اس لفظ پر تھوڑا سا غور کیجئے. اسلما, اسی سے اسلام کا لفظ بھی بنا ہے, اسی سے مسلمان کا لفظ بھی بنا ہے. اسلام کیا ہے؟ زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کے سامنے جھک جانا, اللہ کی اطاعت کرنا. اور مسلمان کون ہے؟ کہ جس کی اپنی کو مرضی نہ ہو, وہ اللہ کے حکم کا پابند. حقیقی معنوں میں مسلمان کہلانے کا حقدار وہ ہے. تو وہ لفظ اللہ نے اسلام کا یہاں پر استعمال کیا ہے کہ جب دونوں نے اطاعت کو قبول کر لیا, وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ, اور حضرت ابراہیم نے اسماعیل کو پیشانی کے بل لٹا دیا. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ, اور ہم نے پکارا کہ ابراہیم قد صدقت الرؤیا, تم نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا ہے. انا کذالک نجزی المحسنین, ہم تو احسان کرنے والوں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں. اور خواب سچا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پر وہ پٹی باندھی ہوئی تھی اور بیٹے کو لٹا کے اس کے گلے پر وہ چھری چلی ہے اور خون کا فوارہ نکلا ہے, اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ سمجھا کہ اسماعیل ذبح ہو گئے. وہ تو آنکھوں سے پٹی کھولی ہے تو سامنے دیکھا کہ حضرت اسماعیل ایک طرف کھڑے مسکرا رہے ہیں اور نیچے وہ مینڈا جو ہے وہ ذبح ہو گیا. تو اپنے بل میں ذبح کیا ہے, اپنے بل میں قربانی دی ہے, اپنے خیال کے مطابق وہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام. ورنہ آپ تصور کیجئے کہ اگر پہلے سے یہ بتا دیا گیا ہوتا کہ اسماعیل کی قربانی نہیں ہوگی اور اسماعیل کی جگہ ہم کوئی وہ مینڈا بھیجیں گے وہ قربان ہو جائے گا, تو تب وہ آزمائش اور امتحان نہ ہوا. اپنے بل میں بیٹے کو قربان کیا. تب اللہ نے پکارا کہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین. اور آپ ذرا دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف, آپ کی تحسین کن الفاظ میں؟ سلام علی ابراہیم, سلامتی ہو ابراہیم علیہ السلام پر. یہ کس کا قول ہے؟ اللہ کا فرمان ہے, اللہ کی طرف سے سلامتی. انا کذالک نجزی المحسنین, ہم تو احسان کرنے والوں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں, ان کی قربانی کو قبول بھی کرتے ہیں اور رہتی دنیا تک ان کا نام بھی ہم زندہ رکھتے ہیں. انہ من عبادنا المومنین,
یقیناً وہ ہمارے بڑے ہی صاحب ایمان بندوں میں سے تھے. ایمان کے بھی لیول ہوتے ہیں نا, لیکن یہ جو ایمان ہے یہ گویا کہ پہاڑ کی چوٹی کو پہنچا ہوا ایمان. تو یہ تعریف, یہ تحسین, اور شروع میں جو میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فرمانا کہ دنیا کی امامت آپ کے سپرد کی جاتی ہے, یہ مقام اور مرتبہ ایسے نہیں ملا. وہ پے در پے امتحان ہیں, آزمائشیں ہیں, مشکلات ہیں, جن میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گزرنا پڑا, اور آپ نے بڑی ثابت قدمی کے ساتھ ایک ایک امتحان کا سامنا بھی کیا, استقامت اور ایمان کا ثبوت بھی دیا, اور اپنے آپ کو واقعتاً اس کا اہل ثابت کیا کہ دنیا کی امامت بھی ملے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ سلامتی, اس کا اعزاز بھی ملے. لیکن یہ جو اللہ نے فرمایا نا کہ میں دنیا کی امامت آپ کے سپرد کروں گا, اس آیت کا اگلا حصہ کیا ہے؟ قال ومن ذریتی. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ کیا یہ وعدہ میری اولاد کے ساتھ بھی ہے؟ کیا دنیا کی امامت اسے بھی ملے گی؟ قال لا ینال عہد الظالمین. اللہ نے فرمایا کہ ظالموں کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے. چاہے آپ کی اولاد ہیں, آپ کی نسل میں سے ہوں گے, لیکن آپ کے راستے پر نہیں چلیں گے تو ان کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں. تو یہ جو آج کی گفتگو کا ایک حصہ ہے, باقی حصہ جو ہے وہ میں چند منٹ کے اندر انشاءاللہ ختم کر لوں گا. وہ یہ ہے کہ عید الاضحیٰ کا معاملہ ہو, قربانی کا معاملہ ہو, یا حج کا معاملہ ہو, ان تمام امور پر بھی اگر آپ غور کریں گے تو ان کا بھی تعلق آپ کو نظر آئے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے ساتھ. بیت اللہ کی جو دوبارہ تعمیر ہوئی ہے وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر. حج کے لیے پکارا ہے تو پہلی پکار لگانے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. وہ صفا اور مروہ کے درمیان جو سعی ہوتی ہے, وہ 7 چکر جو ہیں, وہ آپ کی اہلیہ کی سنت ہے, حضرت ہاجرہ. گویا کہ پورا حج یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہی کا پیغام ہے. اور قربانی کو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی سنت قرار دیا ہے. حدیث آپ کے ذہن میں آ گئی ہوگی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم یہ جو قربانی کرتے ہیں اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ قال سنت ابیکم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. فضائل اپنی جگہ ہیں, وہ آپ پڑھنا چاہیں تو کتابوں میں بھی آپ کو مل جائیں گے, مختلف خطابات میں بھی آپ سنیں گے کہ حج کی اپنی فضیلت ہے, قربانی کی اپنی فضیلت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید الاضحیٰ کے دن بندے کا اپنے جانور کا خون بہانا, اس سے بہتر عمل اللہ کی نگاہ میں کوئی نہیں ہے. اور انسان قیامت کے دن اللہ کے حضور حاضر ہوگا تو وہ قربانی کے جانور کے ایک ایک حصے کا اجر دیا جائے گا اسے. وہ قربانی کے بالوں سمیت, اس کے وہ کھروں سمیت, اس کے ناخنوں سمیت, ایک ایک چیز کا اجر. اور ساتھ خوشخبری کیا ہے کہ جان لو کہ قربانی کے جانور کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ اسے شرف قبولیت عطا فرما لیتے ہیں. فطیبوا بہا نفسا, تو خوش دلی کے ساتھ اور شوق کے ساتھ قربانی کیا کرو.